والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میدان مناج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 41، 42، 43 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی عزت اللہ تعالیٰ مناجات کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کی سن کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کا نکلو جہاد کے لیے۔ اس ثقال کے خفاف اور ثقال کے دو معنی آئے ہیں، ایک ہلکے اور بھاری کے لیے بھی آیا، ایک آیا نہیں بوڑھا ہو یا جوان ہو، نکلو جہاد کے لیے، چاہے تم بوڑھے ہو چاہے تم جوان ہو، یا تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ ایک صاحب رسول تھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جسامت بھاری تھی، جسم بھاری تھا، انہوں نے عرض کی، یہ ایک روایت ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن دوسری طرف منافقین میں سے وہ بہانہ بنانے لگے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگے، یہ ہے وہ ہے، ہلکا ہے۔ تو اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی، آگے کی تفصیل آئے گی، کہا کہ ہلکے ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے آپ کو۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ اے حبیب، اگر ایسے، کیونکہ آغاز اسلام تھا، اسلام کا شروع تھا، اگر ایسے لوگوں کو چھوٹ دے دے سب بیٹھ جاتے بہانہ کر کر کے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے، کہ نہیں۔ اگر ارشاد فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، کہ اگر ہوتا وہ مال نزدیک یا سفر آسان تو ضرور پیچھے چلتے آپ کے، لیکن معلوم ہوتی ہے انہیں مسافت دوری معلوم ہوتی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا، کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا، ہم ضرور نکلتے، مَعَكُمْ، آپ کے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاک کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو، کہا جو یہ بہانہ کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے وہ قطعاً جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ رسول تھے حضرت ابو طلحہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو جہاد کی آیت ہے، ہمارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہا کہ ان کے بیٹوں نے بھی جہاد لڑا، وہ شہید ہوئے، آخر میں حضرت ابو طلحہ جو ہے سیدنا عمر فاروق کے ساتھ بحری جہاں جنگ میں شہید ہو گئے۔ آپ کا جو جسم مبارک تھا 7 دن تک ایسے رکھا رہا، صحرا نہیں ملی، جب صحرا ملی تو صحرا میں تدفین کی۔ آج تو مسائل نہیں ہے نا، آج کسی سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی تو تلوار اٹھاؤ لڑو، آج تو وہ لڑائی ختم ہو گئی، بندوق کی لڑائی ختم ہو گئی، تلوار کی لڑائی ختم ہو گئی، ڈنڈے کی لڑائی ختم ہو گئی، اب تو بس بٹن دبایا لڑائی کا، ادھر سے ادھر بم مار دیا، ادھر بم مارے، ادھر ختم کر دیا، ادھر ختم کر دیا، اب یہ لڑائی باقی ہے۔ میرے آقا نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب دیکھو
اور میرے آقا کا علم تو دیکھو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب یہ جو جنگ میں طیارے لڑے چین کے لڑے، تو چین کی ٹیکنالوجی لڑی، میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا. میرے نبی نے پہلے بتا دیا تمہیں چین جانا پڑے. کہا چین سے جو تمہیں مدد ملے گی، چین سے جو ٹیکنالوجی ملے گی وہی تمہارا ساتھ دے گی. اف اللہ درگزر فرمایا، ان آپ سے لما اذنت لهم حتی، کیوں اجازت دے دی تھی آپ نے، حتی یتبین لک، ظاہر ہو جاتے آپ پر، الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ پر وہ لوگ جنہوں نے سچ کا، آپ جان لیتے جھوٹے کو. آپ صبر تو کرتے لیکن میرے آخر اجازت دے دی. ابھی پڑھتا پڑھتا دودھ پانی کا پانی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.